پروردگار نے اپنی تمام تر نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں 2 جملے استعمال کیے تھے، ایک سماعت، ایک بصارت۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو واضح کروں گا کہ حواس خمسہ میں سے 3 چھوڑ دیے: سونگھنا، چکھنا، مس کرنا، لامسہ، ذائقہ اور شامہ۔ صرف 2 بیان کیے، ایک سامعہ، ایک باصرہ۔ ان 5 میں سے 2 الگ ہیں۔ یہ 2 کیوں الگ ہیں؟ اب یہ مفسرین کی اپنی ایک علمی کوشش اور کاوش ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب اس لیے الگ ہے کہ انتہائی پیچیدہ نظام ہے کان کا، یہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں۔ ناک اور حلق کے مقابلے میں کان کا نظام شاید زیادہ پیچیدہ ہے، اور گواہی تو دیں گے صاحبان فن، آپ پوچھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ENT اسپیشلسٹ جو ہیں بتا سکتے ہیں آپ کو کہ کان کی بناوٹ اور ناک اور حلق کی بناوٹ میں کیا فرق ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ خدا نے ناک اور کان کو چھوڑ کے، ناک اور حلق کو چھوڑ کے کان پکڑا ہوا ہے، اور بہت سارے گناہ گار کان پکڑ کے صلوات پڑھے محمد میں توبہ کر رہے ہیں۔ اور جو کان نہیں پکڑتے ہیں پھر وہ سر جھکا کے کورٹ سے نکلتے ہیں۔ خیر، بات تو اپنے مقام پر ہے کہ سماعت بصارت کا کیا مسئلہ۔ ایسے ہی بصارت بہت حساس نظام ہے، یہ انسان کی بصارت کا۔ باقی حواس خمسہ میں سے 3 حواس کو الگ کر دیں تو ان کے مقابلے میں یہ 2 جو حادثہ ہمارے پاس ہے یہ بہت پیچیدہ ہے، اور ان دونوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دعائے عرفہ سرکار سید الشہداء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تینوں شخصیات نے الگ الگ مقامات پر اپنی دعاؤں میں، مولا حسین نے دعائے عرفہ میں اور باقی معصومین نے الگ الگ دعاؤں میں ان کو اس طرح سے یاد کیا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو لفظ استعمال کیے گئے الفاظ کے اللہم متعنی، اے خدا مجھے بہرہ مند کر دے، بسمعی و بصری، میری سماعت سے اور میری بصارت سے، وجعلہما الوارثین منی، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے۔ اللہ اکبر! ہاتھوں کو نہیں، زبان کو نہیں، قوت شامہ کو نہیں، 2 چیزیں صرف، ایک سماعت، ایک بصارت۔ اللہ کے حبیب ہر صبح کی نماز کے بعد جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہما الوارثین منی۔ امام صادق علیہ السلام اس دعا کو یوں پڑھتے تھے، کہ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، اے خدا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے ایسے ڈروں جیسے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اس دعا کو جب آگے پڑھیے گا تو پھر آئے گا ومتعنی بسمعی و بصری واجعلہما الوارثین منی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دعائے عرفہ
سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہم اجعل غنایا فی نفسی، اے خدا مجھے نفس کے اعتبار سے بے نیاز کر دے، والیقین فی قلبی، میرے دل میں یقین اتار دے، والاخلاص فی عملی، میرے عمل میں اخلاص عطا کر دے، والنور فی بصری، میری بصارت میں نور عطا کر دے، والبصیرت فی دینی، اور میرے دینی معاملات میں مجھے شعور عطا فرما دے، ومتعنی بجوارحی، اور مجھے اپنے اعضاء و جوارح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، وجعل سمعی و بصری الوارثین منی، میری سماعت کو، میری بصارت کو میرا وارث بنا دے، موت بعد میں آئے، میں اپنے ان تمام، یعنی نہ ایسے موت آئے کہ اندھا پہلے ہو جاؤں مروں بعد میں، نہ ایسے موت آئے کہ بہرا پہلے ہو جاؤں مروں بعد میں۔ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، اشارے مکمل کر رہا ہوں کہ بہرا پن انسان کو معاشرے میں مذاق بنا دیتا ہے، اندھا پن انسان کو مسکین بنا دیتا ہے، بیچارہ اندھا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ گونگے پر کم رحم کھاتے ہیں، اندھے پر زیادہ رحم کھاتے ہیں، غور کیجیے گا میری بات کے اوپر۔ اور جب کوئی اونچا سنتا ہو تو مذاق بڑا اڑتا ہے۔ آپ نے کہا سلام علیکم، پوچھتے ہیں بینگن پکے گھر میں، سوال کیا سنا ہی نہیں اس نے، جو اس نے آپ کے لبوں کو دیکھا تو جواب دے دیا، مذاق بنتا۔ امام چاہتے ہیں مومن ایسا اس کا مذاق نہ بنے، سماعت بھی کام کرتی رہے اور بصارت بھی کام کرتی رہے۔ ان دونوں کے کام کرنے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ان دونوں اعضاء و جوارح کے مسائل کو اور آسان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بہرے پن کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے کان پہ رکھے۔ کبھی کبھی نسخہ بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر حضرات سے ڈر لگتا ہے۔ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ نے بتایا تو ہم اپنے مریض کو بتائیں گے۔ خیر تذکرتاً بات بیچ میں آ گئی ہے کہ تکلیف ہوئی دانت میں، ڈاکٹر صاحب سے بات کی، اب جب تک ان کا ٹائم مل، ہم نے کتاب مفاتی کھولی، مفاتی میں الباقیات الصالحات میں مولا کائنات کا نسخہ دیا ہوا ہے۔ نسخہ دوا کا نہیں ہے، دعا کا ہے، اور دعا پڑھی۔ پھر جو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے ڈینٹسٹ، انہوں نے کہا آپ کو دعا ہمیں لکھ کے دے دیں، تو خیر اس لیے کان کی بات کر رہا ہوں۔ کان، امام فرماتے جب کان میں درد ہو، بہرا پن ہو جائے، اس کا علاج کیسے کرو گے؟ سورہ حشر کی آخری آیات پڑھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل سے آخر سورہ تک، اول و آخر درود ہو کہ اس کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور درمیان میں سورہ حشر کی یہ آیات ہوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل سے آخر سورہ تک، آخر سورہ تک۔ کیونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور خدا کا بھی یہ احسان ہے کہ اس نے سماعت ایسی رکھی ہے کہ ابھی میں یہ آیت نہیں پڑھ رہا خود، اس لیے مجھے یاد بھی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس کو پڑھنا ہو
بہرا پن دور کرنے کے لیے 5ویں امام کی روایت سن لی آپ نے. 6ٹھے امام کی روایت یہ ہے جب شخص سے مریض نے آ کر شکایت کی مولا سماعت کمزور ہو گئی ہے, سنائی اونچا دیتا ہے, ذرا زور سے کوئی بولے سنتا ہوں, فرمائے جاؤ جا کے تسبیح فاطمہ زہرا پڑھو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب یہ نسخے جو ہوتے ہیں 3 دن 5 دن 7 دن 40 دن اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے. اس نے 7 دن تک تسبیح سیدہ پڑھی. نماز کے بعد والی نماز سے متعلق ہے, یہ بہرے پن کے علاج کی نیت سے پڑھی. 7 دن کے بعد امام کی خدمت میں آیا, کہتا مولا ایسے سن رہا ہوں جیسے کبھی جوانی میں سنتا تھا. اور انتہائی اختصار کے ساتھ آنکھ کا مسئلہ. آنکھ کے مسائل میں بہت ساری چیزیں ہیں اور سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, اس لیے اسے اشارہ کر رہا ہوں. وہی بحث جو ہماری سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں رہی. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو, آنکھ میں درد ہو, تو آنکھ پر آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی آنکھ پر پڑھے اور دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ دور ہو جائے گا آنکھ کا درد. پہلے دل کا شک دور کرے, پھر آیت الکرسی پڑھے تو یہ درد بھی دور ہو جائے گا. چونکہ یہ تو میں خود پڑھتا ہوں. کیسے پڑھی جاتی ہے کہ دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیاں ملا کے رکھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اور آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے درود پڑھنے کے بعد اوعیذو نور بصری, میں پناہ میں دیتا ہوں اپنی بصارت کی روشنی کو, بے نور اس نور کی پناہ میں دیتا ہوں, الذی لا یطفیٰ, کہ جو نور ایسا جو کبھی خاموش نہیں ہوتا, یعنی جسے بجھایا نہیں جا سکتا, اس نور کی پناہ میں اپنی آنکھوں کے نور کو دیتا ہوں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو خدا کو اردو آتی ہے. خدا سنتا ہر زبان میں, بولتا علی کی زبان میں. تو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد یہ جملہ کہ میں اپنی آنکھوں کی روشنی کو اس نور کی پناہ میں دیتا ہوں کہ جسے بجھایا نہیں جا سکتا. 3 دفعہ جملہ کہیں درود کے بعد, پھر پڑھیں آیت الکرسی. اور جس سے آیت الکرسی یاد نہ ہو تو پھر سن کے پڑھ لے, ایسا نہ ہو خالی کرسی پڑھ لے. خالی کرسی خطرناک ہے, آیت الکرسی خطرناک نہیں ہے. انشاءاللہ خدا ہم سب کے لیے ایسی صحت و عافیت عطا کرے کہ سماعت ہو تو امام کے کام آنے والی, بصارت ہو تو امام کے کام آنے والی. خدا یا واسطہ آل محمد کا تمام شرکا کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. پروردگار تمام تر مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے. پروردگار نور امام زمان کی زیارت سے آنکھوں کو منور فرما دے. پروردگار سماعت میں امام علیہ السلام کی آواز کی معرفت نصیب فرما دے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما.